اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل بارڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، پیچھے جو ہمارے ٹاپک چل رہے تھے موسمی تبدیلی کے حوالے سے، ڈیوارمنگ ہم نے کی ہے، پیٹ کے کیڑوں کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، جوؤں کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں کچھ پوائنٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور دیسی ویکسین کے بارے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا، جس کو کرتے ہوئے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہفتے میں اگر 2 بار آپ دیسی ویکسین کر رہے ہیں تو آپ کے پرندوں کے پاس 99% بیماریاں، 99% بیماریاں آپ کے پرندوں کے پاس نہیں آتی۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تسلی سے دیکھیں تاکہ ویڈیو میں موجود ہر ایک بات، ہر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے اور اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں نیا جو شوق کر رہے ہیں یا پرانا کر رہے ہیں، بہت سارے دوستوں کو بیسک چیزیں، بیسک پوائنٹ پتہ ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ پیچھے جو میں نے آپ کو طریقہ کار پریکٹیکل کر کے بتائے ہیں، وہ ویڈیو بھی آپ پیچھے سے دیکھ کے آئیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ یہ 4 ویڈیو اگر ان کو آپ دیکھ لیں، تسلی سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آج جو چوتھی ہماری ویڈیو ہے، اس کا آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا لاسٹ پارٹ ہے، آخری پارٹ ہے۔ پیچھے والی 3 ویڈیو آپ دیکھ کے آئیں، چھوٹے چیزوں کی گروتھ کے حوالے سے، ڈیوارمنگ اور ان کی جوؤں کا جو میں نے ٹریٹمنٹ کیا، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ کے آئیں تو آپ کو شوق کرنے میں آسانی ہوگی۔ بیسک چیزیں، بیسک پوائنٹ آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ اس طرح آپ کے پرندے صحت مند رہیں گے، ان کی گروتھ اچھی ہوگی، سوکڑا، کمزوری اور اس طرح کی چیزیں دور رہیں گی۔ آج جو دیسی ویکسین کے بارے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا، اس کو بھی آپ کرتے ہوئے اگر آپ ہفتے میں 2 مرتبہ دیسی ویکسین، بہت آسان ہے، لہسن اور پیاز اور طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو اس کو کرتے ہوئے دوستوں آپ اپنے پرندوں کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ہمارا جو بیسیکلی ٹاپک تھا وہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے تھا، کیونکہ موسم جب بھی تبدیل ہوتا ہے پرندوں میں کسی نہ کسی بیماری کا اٹیک لازمی آتا ہے، بھلے وہ چھوٹی بیماری ہے یا پھر بڑی بیماری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے پارٹ یا دوسرے پارٹ میں بتایا تھا، یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے دوست رانی کھیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، رانی کھیت کا اٹیک آ چکا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں الحمدللہ ابھی تک اس چیز کا نام و نشان نہیں ہے۔ دوستو بیماری بڑی ہے یا پھر چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں، بہت سارے بیسک پوائنٹ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ اگر یہ ہمیں پتہ ہے تو ہم اپنے پرندوں کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بیسک چیزیں، بیسک پوائنٹ دوستو میں آپ کو پیچھے بتا کے آ رہا ہوں۔ میں نے جو پہلا پارٹ اس حوالے سے بنایا ہے، موسمی تبدیلی کے حوالے سے، ان کی ڈیوارمنگ کی ہے، پریکٹیکل کر کے آپ کو بتایا ہے، پیٹ کے کیڑوں کی صفائی کی ہے، بڑے مرغوں کی، اس کے بعد جوؤں کا ٹریٹمنٹ پریکٹیکل کر کے آپ کو بتایا ہے۔ موسم جب تبدیل ہوتا ہے، پہلے یہ 2 چیزیں، 2 کام لازمی کریں، ڈیوارمنگ اور جوئیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ لازمی چیک کریں۔ ڈیوارمنگ ویسے بھی 2 ماہ سے لے کے 3 ماہ کے درمیان، 3 ماہ سے پہلے 1 بار ڈیوارمنگ لازمی کرنی چاہیے، میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد جوؤں کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور اس کے بعد چھوٹے چوزوں کی گروتھ کے حوالے سے ان کی جوؤں کا ٹریٹمنٹ اور چھوٹے چوزوں کی ڈیوارمنگ کا بھی طریقہ کار تیسرے پارٹ میں نے آپ کو بتایا۔ آج کی اس ویڈیو میں دوستو بیسک چیزیں، بیسک پوائنٹ یہی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے موسم جب تبدیل ہو، آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں: ڈیوارمنگ، ان کی جوئیں اور ان کے کھڈوں کی صفائی، ٹھیک ہے۔ جب ڈیوارمنگ آپ جوؤں کی صفائی کر لیں، اس کے بعد اپنے کھڈوں کی صفائی کر کے پھر آپ اپنے پرندوں کو کھڈوں میں شفٹ کریں۔ دوستو یہ 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں جو سب سے ضروری ہے وہ کھڈوں کی صفائی ہے، ٹھیک ہے۔ کھڈوں کی صفائی آپ ڈیلی بیسس پہ کریں، ڈیلی بیسس پہ نہیں کر رہے تو ہفتے میں 1 بار اپنے کھڈوں کی صفائی لازمی کریں، کیونکہ جب آپ کھڈے کی صفائی کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری بیماریاں، بہت ساری گندگی، بہت سارے جراثیم ریموو ہو جاتے ہیں، تلف ہو جاتے ہیں۔ کھڈوں کی صفائی بہت ضروری ہے، کیونکہ گندگی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، بہت سارے جراثیم جنم لیتے ہیں جو آپ کے پرندوں کو لگتے ہیں۔ آپ کے پرندے آلریڈی کسی اور مسئلے مسائل میں چل رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ جوئیں ہیں، پیٹ کے کیڑے ہیں جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے، ان کا امیون سسٹم پہلے سے کمزور ہوتا ہے، وہ سوکڑ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کمزوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو جب کوئی اور بیماری اس پہ اٹیک کرتی ہے تو اس طرح آپ کا پرندہ وہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، آپ نقصان اٹھاتے ہیں، یا پھر مہنگی ادویات کی صورت میں نقصان اٹھاتے ہیں، یا پرندوں کے ضائع ہو جانے کی صورت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ بیسک چیزیں ہیں۔ دیسی ویکسین کے بارے میں آپ دوستوں کو بتا رہا تھا۔ دیسی ویکسین دوستو لہسن اور پیاز، یہ دیسی ویکسین ہے،
یہ اگر آپ ہفتے میں 2 مرتبہ اپنے پرندوں کو استعمال کروا رہے ہیں تو 99% بیماریاں جو ہیں آپ کے پرندوں کو نہیں لگتی۔ پرانے جو شوقین ہیں، شکاری ہیں، بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ اینڈی لسوٹا، رانی کھیت کی ویکسین یا کوئی اور ویکسین اپنے پرندوں کو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہفتے میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ وہ لہسن اور پیاز کا استعمال اپنے پرندوں کو کرواتے ہیں۔ اس کا استعمال کیا ہے دوستو، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے؟ چٹو بٹا، ہون دستہ، لنگری، جو بھی آپ کہتے ہیں، اس میں آپ نے لہسن اور پیاز کو بریک کرنا ہے۔ ہفتے میں 2 بار آپ اپنے پرندوں کو پوٹ بھر کے کھلا دیں۔ آپ کا ہر ایک پرندہ یہ پوٹ بھر کے کھا لیں، ٹھیک ہے۔ 2 بار لازمی کریں، 2 بار نہیں کریں تو ہفتے میں 1 بار لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ لہسن اور پیاز آپ کے پاس اتنی مقدار میں ہونا چاہیے کہ آپ جتنے بھی آپ کے پرندے ہیں، بھلے وہ چھوٹے چوزے ہیں، مرغے مرغیاں، جو بھی ہے، آپ اس کو پوٹ بھر کے وہ اچھی طرح کھا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کریں، آپ کو کسی اور ویکسین کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسری کوئی بھی ویکسین کر رہے ہیں، رانی کھیت کی، اینٹی لسوٹا کر رہے ہیں، یا پھر آئی بھی کر رہے ہیں 2 ماہ بعد یا 1 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، جو بھی آپ کی ترتیب چل رہی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اور آپ یہ شروع کر دیں۔ لیکن یہ جو ہے، یہ دیسی ویکسین ہے، اس کو آپ اپنے شوق میں، اپنے اس پرندوں کے اس میں شامل کر دیں، آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ بہت ساری بیماریاں آپ کے پرندوں کے پاس نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد دوستو، پرندوں کی جو خوراک ہے، ان کی جو ڈائٹ ہے، آپ اس کو اچھا کر دیں۔ دانے پانی کا ایک ٹائم ٹیبل رکھیں۔ صبح آپ جب پرندوں کو کھولتے ہیں تو ایک ٹائم رکھیں، اس ٹائم پہ آپ اپنے پرندوں کو دانہ دیں، اور رات میں بھی اسی طرح ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جس ٹائم پہ آپ اپنے پرندوں کو دانہ وغیرہ دیں۔ موسم اب تقریباً آگے گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں، پانی پرندوں کو ہر وقت میسر ہونا چاہیے، اویلیبل ہونا چاہیے۔ دن کے اوقات میں آپ سبزیاں، پالک، اس طرح کی چیزیں آپ اپنے پرندوں کو استعمال کروائیں۔ جو ان کے برتن ہیں دانے پانی کے، ہفتے میں 1 بار 2 بار آپ اچھی طرح ان کو دھو کے، کیونکہ یہ یہاں بھی آپ کے پرندوں کو بیماریاں اور جراثیم لگتے ہیں، اچھی طرح ان کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ ہفتے میں 1 بار آپ اپنے پرندوں کو 1 بائی 1 پکڑ کے ان کو چیک کریں، کسی پرندے کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو صاف کریں، فوارے ماریں، اس کی نلیاں صاف کریں، نلیاں اچھی طرح دھو کے ان کو خشک کر کے اس کے بعد اس پہ ہلکا ہلکا تیل لگا دیں۔ زیادہ مقدار میں نہ لگائیں کہ مٹی وغیرہ کھینچے اور پھر گندا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اتنی مقدار میں آپ تیل لگائیں اس کی نلیوں پہ کہ وہ جو خشکی سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، ان کو آپ کرتے ہوئے، ان کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے پرندوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ان کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے اقدام ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں۔ ان کو آپ کرتے ہوئے آپ اپنے پرندوں کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، ان کی اچھی نشوونما کر سکتے ہیں، اچھی گروتھ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے پرندوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پیچھے جو ویڈیو آپ دوستوں کو دی ہیں، 3 ویڈیو ہیں، 3 پارٹ ہیں، 20-25 منٹ آپ کے لگ جائیں گے۔ آپ انہیں تسلی سے دیکھ کے آئیں، لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ان کو آپ دیکھ کے آئیں۔ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں، بہت ساری چیزیں سیکھنے میں ملیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی، امید ہے کہ ویڈیو کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی میرے کسی دوست بھائی کو کسی بات، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل بارڈز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو وقت پہ ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔